السلام علیکم، آداب عرض ہے جی۔ تو میرے سویٹ لسنرز، آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شارٹ ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ ناول کا نام ہے ٹیرس پہ ٹھہری شام، مصنف ہیں بلال اسلم۔ آخری قسط۔ اپنی اور وردہ کی منگنی کو میں جلد از جلد شادی میں بدل دینا چاہتا تھا، اور یہی بات میں نے اماں اور ابا سے کر دی۔ وہ تو جیسے اس کام کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے اور میرے منہ سے سننے کا انتظار کر رہے تھے۔ ابا نے جھٹ فاروقی صاحب سے رابطہ کیا اور یوں وردہ میری دلہن بن کر میرے دل کے ساتھ ساتھ میرے گھر میں بھی براجمان ہو گئی۔ چلو میری ایک فکر تو کم ہوئی۔ جب وردہ میرے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوئی تو اماں نے ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے کہا، کون سی فکر اماں؟ ابا بھی بہت خوشگوار موڈ میں لگ رہے تھے۔ یہی کہ اب میرا بیٹا شہر میں اکیلا نہیں ہے۔ پہلے تو یہی فکر رہتی تھی کہ لاہور میں اکیلا رہتا ہے، پتہ نہیں وقت پر کچھ کھاتا بھی ہوگا یا نہیں، اور اگر کھاتا ہوگا تو پتہ نہیں کیا کھاتا ہوگا۔ اب اس فکر سے کم از کم میں تو آزاد ہوئی۔ اب میری بہو آ گئی ہے جواد کا خیال رکھنے کے لیے۔ کیوں وردہ، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بات کے اختتام پر اماں نے جیسے اپنے کہے الفاظ کی اس سے تصدیق چاہی۔ اف یہ مائیں، میں سوچتے ہوئے مسکرانے لگا۔ وردہ نے جواب میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ وردہ کو اماں کے حوالے کرنے کے بعد میں شاہ میر کے ساتھ باہر آ گیا۔ اب دونوں پیدل ہی قریبی مارکیٹ تک آئے اور سگریٹ لینے کے بعد ایک کیفیٹیریا میں آ کر بیٹھ گئے اور چائے کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر بعد چائے آ گئی۔ تیرے خیال میں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے؟ میں نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے شاہ میر سے پوچھا۔ کون سا فیصلہ؟ وہ شاید کسی اور سوچ میں گم تھا، اس لیے میری بات صحیح طرح سے نہیں سن سکا۔ یہی وردہ سے شادی کا فیصلہ، میں نے اسے یاد دلایا۔ تیرا دل کیا کہتا ہے؟ اس نے الٹا مجھ سے پوچھ لیا۔ میرا دل مخمصے کا شکار ہے۔ یہ سبین کو بھی نہیں بھول پا رہا اور وردہ کی میری زندگی میں آمد کے حوالے سے پرجوش ہے، میں نے کہا۔ سبین کو بھول نہیں پا رہا یا اسے بھولنا نہیں چاہ رہا؟ شاہ میر نے چائے کا سپ لیتے ہوئے میری جانب مشکوک نظروں سے دیکھا۔ جو بھی سمجھ لو، اس معاملے میں نے خود کو بے بس پایا۔ میرے دوست، اگر سبین کو نہیں بھی بھولنا چاہ رہے تو وردہ کی محبت تمہیں سب کچھ بھلا دے گی۔ یہ بھی کہ سبین نام کی کوئی لڑکی تمہاری زندگی میں آئی تھی۔ شاہ میر کو جیسے وردہ اور اس کی محبت پر مکمل اعتماد تھا۔ میں نے گہری نظروں سے شاہ میر کو دیکھا اور پھر بڑبڑایا، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ وہ میری شادی کی پہلی رات تھی، اور شادی کی پہلی رات ہمیشہ محبت کے حوالے سے جانی جاتی ہے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے لیے نئے انکشافات کی رات ہوگی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وردہ شادی کے روایتی سرخ سوٹ میں بیڈ پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے گھونگھٹ لیا ہوا تھا۔ میں بے قابو ہوتی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کا گھونگھٹ اٹھانے کی دیر تھی، میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آج اسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی تھی، مگر آج وہ خطرناک حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس کا حسن کسی بھی سمجھدار انسان کو پاگل کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ کیسی ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں۔ اس نے ایک پل کے لیے نگاہیں اٹھائیں اور پھر جھکا لیں۔ میں نے باتیں تو بہت ساری یاد کی ہوئی تھیں، مگر اس وقت ذہن جیسے بالکل خالی ہو چکا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا کہوں۔ حالانکہ وردہ کو گھبرایا ہوا ہونا چاہیے تھا، مگر اس وقت میں نروس لگ رہا تھا۔ وہ تو بہت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ میں نے شیروانی کی جیب سے انگوٹھی نکالی اور اس کی انگلی میں پہنا دی۔ بہت پیاری ہے، وردہ نے انگلی میں پہنی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل تمہاری طرح، میں نے اسے سرشار اور مخمور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے بہت ساری باتیں کی، دل کی باتیں، محبت کی باتیں، اپنی باتیں۔ اگلی صبح بڑی خوبصورت اور دل فریب تھی۔ میری آنکھ کھلی تو ایک عجیب سی خوشگواریت کمرے کی فضا میں رچی بسی تھی۔ میرے پہلو میں وردہ دنیا جہاں سے بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ گزشتہ رات کا رت جگہ جیسے اس کے چہرے کی خوبصورتی میں گھل کر اس کے حسن میں مزید نکھار پیدا کر رہا تھا۔ اس کے کھلے بال، جنہیں کل شب میں نے ہی کیچر کی قید سے آزاد کیا تھا، اس کے چہرے کے گرد ہالہ بنائے کچھ ایسا تاثر دے رہے تھے جیسے چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہو اور کبھی ظاہر ہو رہا ہو۔ میں نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور اس کے چہرے پر اپنی پیار کی مہر محبت ثبت کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت سے ایسے کام تھے جو شادی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، اب انہیں کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میری پیشہ ورانہ مصروفیات ایسی تھی جن سے میں زیادہ دور رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے وردہ کو کمرے میں سوتا چھوڑا اور خود تیار ہونے کے بعد ناشتے کی میز پر آ گیا، جہاں اماں اور ابا پہلے سے موجود تھے۔
دونوں کو سلام کرنے کے بعد میں ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ حسب عادت اماں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ وردہ نہیں آئی تیرے ساتھ؟ اماں نے پوچھا۔ نہیں اماں، وہ سو رہی تھی تو میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی میری ایک ضروری میٹنگ تھی تو مجھے وہاں جانا تھا، اس لیے میں ذرا جلدی اٹھ گیا۔ میں نے تفصیل سے اماں کو بتایا تو وہ مطمئن نظر آنے لگی۔ حالانکہ عام طور پر ساسیں بہوؤں کی طرف سے اتنی آسانی سے مطمئن نہیں ہوتی، مگر وہ میری اماں تھی اور میری اماں سے آپ عام ساسوں جیسا رویہ کی توقع نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک کیا تو نے، ابا نے میری تائید کی۔ ہم مشرقی لوگ دوسروں کی بیٹیوں کے حوالے سے بڑے جلد باز اور حاکم ثابت ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی ہمارے گھر میں داخل ہوں ہم ان پر اپنا حکم چلانا شروع کر دیں اور وہ ہمارا حکم مانیں بھی، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک لڑکی جو اپنا گھر بار، بہن بھائی، ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے گھر آ رہی ہے، اسے تھوڑا وقت تو دیں اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، نئے گھر میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ ابا جی نے بڑی منطقی بات کی تھی۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد اپنے آفس آ گیا۔ ہمارا چینل ملتان میں اپنی نئی برانچ کھولنے جا رہا تھا اور یہ ارجنٹ میٹنگ اسی حوالے سے تھی۔ میٹنگ میں طے یہ پایا کہ اس نئی برانچ کی اوپننگ کے لیے مجھے فی الفور ملتان روانہ ہو جانا چاہیے۔ وقت اتنا نہیں تھا کہ میں پہلے گھر جاتا، لہٰذا میں نے پہلے ابا کو بتایا اور پھر وردہ کو فون کیا۔ آپ نے صبح مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے آپ کے ساتھ ناشتہ کرنا تھا۔ انکل اور آنٹی میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ جیسے ہی کال ملی وردہ نے شکوہ شروع کر دیا۔ ارے یار، تم سو رہی تھیں اس لیے تمہیں جگانا مجھے مناسب نہیں لگا، اور اماں ابا کی ٹینشن نہ لو، وہ ایسا ویسا کچھ نہیں سوچتے، ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں، میں نے اس کی تشفی کے لیے کہا۔ یہ جن لڑکیوں کی نئی نئی شادی ہوتی ہے ان بیچاریوں کو کتنے صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے اس گھر کو ذہن سے نکال باہر کرنا جہاں پیدائش سے لے کر جوانی کی دہلیز تک اتنے سال بیتے ہوتے ہیں، اور پھر نئے گھر کے لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کی جدوجہد۔ یقیناً یہ سب لڑکیوں کے لیے آسان نہیں ہوتا ہوگا۔ اچھا، میں نے ایک اور بات بتانے کے لیے تمہیں فون کیا تھا، میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔ جی بولیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک ملتان کے لیے نکل رہا ہوں، کچھ دنوں کے لیے، میں نے اسے بوجھل دل کے ساتھ بتایا۔ میں جانتا تھا کہ ایک نئی نویلی دلہن کے لیے یہ قبول کرنا کہ اس کا شوہر شادی کے دوسرے ہی دن اس سے دور ہو جائے تھوڑا مشکل ہوگا۔ خود میرے لیے بھی وردہ سے دور جانا آسان نہیں تھا کہ ابھی نئے نئے تعلق کا خمار سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا رد عمل میری توقع کے عین مطابق آیا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ آپ کو آج ہی جانا ہے؟ میں تو ممی پاپا کے یہاں جانے کی تیاری کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، جانا مجبوری ہے، میں نے بے بسی ظاہر کی۔ اور جہاں تک تمہارے والدین کے ہاں جانے کا معاملہ ہے تو تم اماں کے ساتھ چلی جانا، جب میں واپس آؤں گا تو تمہیں لے آؤں گا، میں نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کے بغیر تو میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، آپ آئیں گے تو اکٹھے چلیں گے ممی پاپا کے ہاں، اس نے قطعی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ویسے کب تک آ جائیں گے؟ اس نے بجھے بجھے سے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ ویسے کام تو 1.5-2 ہفتوں کا ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ 3-4 دن میں تمام ضروری امور نمٹا کر واپس آ جاؤں، باقی اگر کچھ رہ بھی گیا تو وہ دوسرا سٹاف کر لے گا، میں نے اسے اپنے پلان سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر خیر سے جائیے گا اور وہاں پہنچ کر فون مجھے لازمی کیجیے گا، اس نے فکر مندی سے کہا تو میں مسکرا کر رہ گیا۔ یہ بیوی بھی خدا نے عجیب مخلوق بنائی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے 3-4 روز میں اس قدر مصروف رہا کہ چاہنے کے باوجود وردہ سے رابطہ نہیں کر سکا۔ اصل میں نئی برانچ کی داغ بیل ڈالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دوسرا، مجھے چینل کی طرف سے اس آفس کا CEO بنانے کی بھی تیاری ہو رہی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ کچھ دنوں تک مجھے دوبارہ مستقل طور پر اس آفس کا چارج سنبھالنے کے لیے آنا پڑے۔ بہرحال یہ ابھی تک صرف باتیں ہی تھیں۔ مجھے وردہ کی فکر تھی، میں نے کوشش کی کہ جلد از جلد کام ختم کر لوں اور میں اس میں کامیاب بھی رہا۔ 5ویں روز میں سرگودا کی جانب گامزن تھا۔ میں نے راستے میں وردہ کے لیے گجرے خرید لیے کیونکہ اس کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ احتیاط میرے لیے بہتر ثابت ہوئی کیونکہ جیسے ہی میں گھر پہنچا اور کمرے میں آیا، وردہ نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ مجھ سے ناراض تھی۔ سوری وردہ، میں تمہیں کال نہیں کر سکا، اصل میں میں مصروفیت ہی کہنے لگا تھا کہ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی۔ اب ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ کو اپنی بیوی سے بات کرنے کا وقت نہیں ملا، اور بیوی بھی وہ جسے آپ کے گھر آئے ابھی 4 دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ جھوٹ نہیں چلے گا جواد، کوئی اور بہانہ گھڑیں، اس نے تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔
وردہ قسم سے میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسے میری بات کا یقین آ جائے، مگر وہ وردہ ہی کیا جو یقین کر لیتی۔ مجھے کیسے یقین آئے؟ وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے عقب سے گجرے نکالے جو میں نے ابھی تک اس سے چھپا کر رکھے ہوئے تھے، اور میں اسی کے لیے لایا تھا۔ گجرے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ وہ گجروں کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے بے یقینی سے بولی۔ ظاہر ہے تم ہی میری بیوی ہو، تمہارے لیے ہی لاؤں گا نا، میں مسکرایا۔ آپ بہت اچھے ہیں جواد، اس نے میرے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی کچھ دیر پہلے کی ساری ناراضگی جیسے ہوا ہو گئی تھی، اور میرا گجرے لانے کا مقصد بھی یہی تھا۔ اچھا فی الحال تم اٹھو اور میرے لیے کھانا لگاؤ، کیونکہ فریش ہونے کے بعد میں سیدھا کھانے کی میز پر آؤں گا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ گجرے سنبھالتی اچھا کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان بیویوں کو منانا بہت آسان ہوتا ہے، آپ کا تھوڑا سا اچھا رویہ اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کی بڑی سے بڑی ناراضگی بھی دور کرنے کے لیے کافی رہتی ہے، مگر اس کے لیے آپ کو اپنی اناؤں کا قلعہ مسمار کرنا پڑتا ہے، خود پسندی کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے، اور اپنے ساتھی کو یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ آپ اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وردہ بھی بہت آسانی سے مان گئی تھی۔ ہم دونوں اسی روز وردہ کے والدین سے ملنے لاہور کے لیے نکل پڑے۔ وردہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے بہت پرجوش نظر آ رہی تھی، اور اس حوالے سے اس کی خوشی دیدنی تھی۔ میں اس کی یہ ساری ایکسائٹمنٹ دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ ہم دونوں گھر پہنچے تو فاروقی صاحب اور ذکیہ آنٹی بہت خوش ہوئے۔ سوری انکل، میں رواج کے مطابق وردہ کو شادی کے اگلے ہی روز آپ سے ملوانے نہیں لا سکا، میں معذرت خواہانہ انداز میں مسکراتے ہوئے فاروقی صاحب سے بولا تو وہ مسکرائے۔ ارے بھائی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک صحافی کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، اور اگر ہم پڑھے لکھے لوگ بھی ان رسم و رواجوں کے چکروں میں پڑنے لگے تو جدت اپنی موت آپ مر جائے گی۔ انہوں نے کھلے دل سے کہا تو میرے دل پر جو ایک بوجھ سا وردہ کو شادی کے اگلے دن میکے نہ لانے کے حوالے سے تھا وہ ایک دم اتر گیا، اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ وردہ ذکیہ آنٹی کے پاس بیٹھی تو مجھے ایسے بھولی جیسے اس کا شوہر نام کی کسی بھی چیز سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ پتہ نہیں جب بیٹیاں ماؤں کے پاس بیٹھتی ہیں تو ان کے پاس اتنی باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں کہ انہیں آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں رہتا۔ وردہ کو بھی میرا خیال تب آیا جب کھانے میں کچھ ہی وقت رہتا تھا۔ آپ نے چائے پی؟ وہ جانتی تھی کہ ہر 1.5-2 گھنٹے بعد چائے پینا میری عادت ہے۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو چائے دیگر لوازمات کے ساتھ پی تھی، مگر اب اس چائے کو بھی 2 گھنٹوں سے اوپر ہونے والے تھے۔ تم باتوں میں مصروف تھیں تو پھر کس نے دینا تھی چائے؟ میں نے مسکراتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ میرا مقصد طنز کرنا بالکل نہیں تھا۔ او سوری جواد، اصل میں ممی کے پاس بیٹھی تو باتوں ہی باتوں میں وقت کا پتہ نہیں چلا، اس نے معذرت خواہانہ انداز اپناتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو، اب کھانے کے بعد ہی چائے پئیں گے، میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر۔ فاروقی صاحب کا کوئی دوست آ گیا تھا، وہ اس سے ملنے چلے گئے تھے۔ میں اکیلا بیٹھا بور ہو رہا تھا، اس لیے سوچا اپنے گھر کا چکر لگا لوں۔ میں نے وردہ کو بتایا اور اپنے گھر آ گیا۔ ملازموں نے میری غیر موجودگی میں گھر کا اچھی طرح خیال رکھا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ تنہائی ملتے ہی سبین کی یادوں نے جیسے مجھ پر یلغار سی کر دی۔ یہ گھر ویسے بھی جیسے سبین کے سائے کے زیر اثر آ گیا تھا۔ جب سے وہ گئی تھی اس کے وجود کی خوشبو اس گھر کے در و دیوار سے لپٹی رہ گئی تھی۔ اس کی یادیں اس گھر کے کونوں خدروں میں چکراتی پھر رہی تھی۔ ہاں، وہ اس گھر میں میرے ساتھ رہی تھی، میرے ساتھ ہنسی تھی، بولی تھی، چہکی تھی۔ وردہ کے سامنے تو میں سبین کی یادوں کے درد چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، مگر جیسے ہی تنہا ہوتا اس کی یادیں اتنی شدت سے مجھ پر حملہ آور ہوتی کہ ضبط ناقابل برداشت ہو جاتا۔ آنکھیں رونے کے لیے بےتاب ہو جاتی اور دل شدت کرب سے پھٹنے لگتا۔ یہ محبت ایسے ہی ناقابل علاج زخم دیا کرتی ہے، اس کے وار ایسے ہی کاری ہوا کرتے ہیں اور اس کی چوٹیں اسی طرح گہری ہوتی ہیں۔ گو کہ وردہ کے ہوتے ہوئے سبین کی جدائی میں آہیں بھرنا مجھے کسی طور زیب نہیں دیتا تھا، مگر میں کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ میرے پاس اس کی یادوں میں رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جانے کتنی ہی دیر میں آنکھیں بند کیے سبین کے حسین تصور میں کھویا رہا، اور یہ لطف ایسا تھا جو تکلیف دے رہا تھا، یا پھر شاید یہ تکلیف ہی ایسی تھی جو مزہ دے رہی تھی۔ شام آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی، اور جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی میرے گرد اداسی کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اس وقت بلال اسلم کی وہ غزل بڑی شدت سے یاد آئی جس میں اس نے شام کی اداسی کو کچھ اس جاں سوز انداز میں بیان کیا تھا کہ کلیجہ حلق کو آ جاتا تھا۔ شاید بلال اسلم پر بھی یہ شام کی اداسی اسی انداز میں اتری ہوگی جس انداز میں آج مجھ پر وارد ہوئی تھی۔
اس لیے تو اس شاعر باکمال نے اس کیفیت کو بھرپور اور مکمل انداز میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ہر طرف سنائی دے شام کی اداسی میں، تو مجھے دکھائی دے شام کی اداسی میں، ہر طرف جدائی کے منظروں میں آتے ہو، اب مجھے رہائی دے شام کی اداسی میں، سوچ کے سفینوں میں زندگی سلگتی ہے، زخم رو نمائی دے شام کی اداسی میں، جسم جلنے لگتا ہے چاندنی کی ٹھنڈک سے، کاش مجھے جدائی دے شام کی اداسی میں۔ کیا تمہیں اذیت کے معنی نہیں آتے؟ زندگی دہائی دے شام کی اداسی میں، دل کی بھول بھلائیوں میں کیوں خوار ہوتے ہو، راہ کوئی سجھائی دے شام کی اداسی میں، پھر کسی بھروسے پر چوٹ کھانی پڑ جائے، پھر کوئی صفائی دے شام کی اداسی میں، بلال آنسوؤں سے اب سانس تھمنے لگتی ہے، درد آشنائی دے شام کی اداسی میں۔ کتنے ہی لمحے اس بے نام سی اداسی کے نظر ہو گئے۔ میں ہوش کی دنیا میں اس وقت لوٹا جب میرے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ وردہ کی کال تھی۔ میں نے کال اوکے کر کے فون کان سے لگایا۔ جواد کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ سب کھانے کی ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کسی قدر تیز لہجے میں بولی۔ اس کا تیکھا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا یوں مجھے اپنے والدین کو کھانے کی میز پر انتظار کرانا اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ لڑکیاں شادی کے بعد اپنے والدین اور میکے کے معاملے میں بڑی حساس ہو جاتی ہیں، انہیں اس حوالے سے ایک ذرا سی بات بھی بہت بڑی لگنے لگتی ہے۔ وردہ بھی ایک عام سی لڑکی تھی اور وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح ہی رد عمل دے رہی تھی۔ سوری، بس ذرا آنکھ لگ گئی تھی، ابھی آتا ہوں، میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے کمرے سے نکلنے سے پہلے خود کو آئینے میں ایک نظر دیکھا کہ کہیں سبین کا کوئی عکس ہلکی سی شبیہ میرے چہرے پر چسپاں تو نہیں رہ گئی کہ وردہ کا سامنا کرنا تھا۔ وردہ میری بیوی تھی اور بیویاں تو شوہر کو ایک نظر دیکھتے ہی اس کے اندر سے ہو آتی ہیں۔ میں کھانے کی میز پر پہنچا تو واقعی وہاں میرا انتظار ہو رہا تھا۔ معذرت، آپ لوگوں کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑا۔ میں نے ایک کرسی گھسیٹتے ہوئے وہی بہانہ دہرایا جو میں اس سے پہلے وردہ سے بات کرتے ہوئے بنا چکا تھا۔ کھانے کا اہتمام ظاہر ہے ہماری پسند کے مطابق ہی کیا گیا تھا، خاص طور پر میری پسند کا تو بہت زیادہ خیال رکھا گیا تھا۔ وردہ نے کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے سامنے رکھا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ بجھے بجھے سے لگ رہے ہیں مجھے، وردہ نے غیر متوقع طور پر مجھ سے پوچھ لیا اور میں اس کے اسی سوال سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس ابھی سو کر اٹھا ہوں نا، اور پھر نیند بھی کچی تھی، اس لیے شاید تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی اپنی سی کوشش کی۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو چائے کا دور چلا۔ آپ واپس کب جائیں گے سرگودھا؟ وردہ نے مجھ سے پوچھا۔ میں صبح چلا جاؤں گا، 1-2 دن کی چھٹی لی ہوئی ہے میں نے اسے بتایا اور پھر اس سے پوچھا، تمہارا کیا پلان ہے؟ مجھے تو جیسا آپ کہیں گے اسی طرح کر لوں گی، وردہ نے فرما بردار بیویوں کی روایت نبھاتے ہوئے میری منشا جاننا چاہی۔ تم ایسا کرو کہ 2-4 دن رہو یہیں انکل آنٹی کے پاس، میں واپس آؤں گا تو ہم اپنے اسی ڈیفینس والے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ میں نے اسے اپنے لائحہ عمل سے آگاہ کیا۔ انکل آنٹی سے تو ملنے جانا پڑے گا جواد، ورنہ وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ اسے میرے والدین کی فکر ستانے لگی، اور ایک لحاظ سے وہ ٹھیک بھی کہہ رہی تھی۔ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا داری بھی نبھانی پڑتی ہے، مگر وہ ابھی میرے والدین کی فطرت سے اچھی طرح واقف نہیں تھی، اسی لیے وقتاً فوقتاً ان کے بارے میں الٹے سیدھے اندازے لگانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اور شاید وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم ان کی فکر نہ کرو، ہم کسی دن وقت نکال کر گاؤں سے ہو آئیں گے، میں نے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ یہ غالباً اسی رات کی بات تھی۔ وردہ میرے سینے پر سر رکھ کے لیٹی تھی اور میری انگلیاں آہستہ آہستہ اس کے لمبے ریشمی بالوں میں سرسرا رہی تھیں۔ آپ نے مجھے کوئی شعر نہیں سنایا، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے شکایت کی۔ محترمہ، اگر آپ کو یاد ہو میں صحافی ہوں، شاعر نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے جیسے اسے یاد دلایا۔ بیوی یا محبوبہ کو کوئی شعر یا غزل سنانے کے لیے شاعر ہونا ضروری نہیں ہوتا مسٹر جواد۔ اس نے ایک ادا سے ناک سکوڑی تو میں کھل کر ہنسا۔ چلو اگر تمہاری خواہش ہے تو میں ایک نظم تمہیں سنا دیتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر میں نے نظم پڑھنا شروع کی۔ میرے سینے پہ سر رکھ کر تم نے جو محبت کا احساس دیا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے محبت کے مہکتے ہوئے آنگن کا کوئی کھلتا گلاب ہوں میں۔
تمہارے دمکتے ہوئے حسن کی کشش ہوں، تمہاری پلکوں پہ لہراتا ہوا کوئی خواب ہوں میں، تمہارے جسم کی خوشبو مجھے پاگل جو کیے دیتی ہے، تمہارے ہونٹوں پہ رقصاں میرے ہونٹوں کا رقص میرے ہوش اڑائے دیتا ہے، بھیگی زلفوں کی گھنی چھاؤں میرے چہرے پہ ٹپکتا ہوا ساون، جی یہ چاہتا ہے کہ تھم جائے وقت، ٹھہر جائے رک جائے وقت، اسی لطف میں جیون یہ گزاروں اپنا، جان دے کر بھی مقدر میں سنواروں اپنا۔ میں وردہ کو وہیں لاہور چھوڑ کر خود سرگودا آ گیا تھا۔ ملتان سے آنے کے بعد میں نے آفس سے 2-3 چھٹیاں لی ہوئی تھیں، اس لیے ان 2 چھٹیوں میں میرا ارادہ بھرپور سونے کا تھا۔ پچھلے کچھ دن میرے بہت مصروفیت میں گزرے تھے، پہلے شادی کے ہنگامے اور پھر چینل کے ملتان آفس کا افتتاح، یہ سب کچھ میرے لیے مستقل سر درد بنا رہا تھا اور اب میں جی بھر کے سونا چاہتا تھا۔ یہی بات میں نے غلطی سے اماں کے سامنے کر دی۔ ارے پتر، 2 گھڑی ہم 2 بوڑھوں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کر، مانا کہ تیرا وقت بڑا قیمتی ہے، پر ہم بھی تیرے ماں باپ ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے تجھ پر اور تیرے وقت پر۔ اماں جیسے مجھ پر تبھی بیٹھی تھیں، لہٰذا میرے منہ سے بات نکلنے کی دیر تھی اور وہ شروع ہو گئیں۔ ارے اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کے اور ابا کے بغیر میں بھلا ہوں ہی کیا؟ آپ دونوں ہی تو میرا یہ ادنا سا وجود ہے۔ آپ نہیں ہیں تو میں بھی کچھ نہیں ہوں، بس خاک ہوں، صرف مٹی۔ میں نے اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا۔ ابا ہم دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ بڑے دن ہو گئے تیرا دوست شاہ میر نظر نہیں آیا، کہاں غائب ہے؟ ابا کو جیسے اچانک ہی شاہ میر یاد آ گیا تھا۔ جی ابا، وہ کچھ دن پہلے کینیڈا چلا گیا تھا، اس کے چچا نے وہاں ریسٹورانٹ کھولا ہے تو پھر انہوں نے اسے بھی بلا لیا۔ میں نے ابا کو شاہ میر کے متعلق بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا، کینیڈا چلا گیا اور مل کر بھی نہیں گیا؟ ابا حیران تھے کہ ان کا بہترین دوست انہیں ملے بغیر ہی رخصت ہو گیا تھا۔ مگر آپ پریشان نہ ہو، 2-4 مہینے بعد ہی واپس آ جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے ابا سے کہا۔ واپس آ جائے گا؟ مگر کیوں؟ ابا نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ کہیں ٹک کر کام کرنا یا بیٹھنا اس کی سرشت میں ہے ہی نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، زندگی کو ایک نہ ایک دن تو سنجیدگی سے لینا ہی پڑتا ہے، ابا نے جیسے شاہ میر کی زندگی کے حوالے سے غیر سنجیدہ سوچ پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ جی ابا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ ہاں تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، جبلت کبھی بھی تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ رات کافی ہو گئی تھی، اس لیے میں سونا چاہ رہا تھا، لہٰذا میں اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ ابھی سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ میں نے فون اٹھا کر دیکھا، سبین کی کال تھی۔ اب کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہاں سبین بولو، مگر دوسری جانب خاموشی تھی، گہری خاموشی، بس اس کی مہکی مہکی سانسوں کی ہلکی ہلکی سی آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ نہ جانے رات کی اس پہر اس نے مجھے کیوں فون کیا تھا؟ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جب کافی دیر بعد بھی وہ نہیں بولی تو میں نے اکتا کر پوچھا۔ جواب میں وہی گہری خاموشی گونجتی رہی۔ مجھے وسیع شاہ کی ایک نظم یاد آ گئی۔ آدھی رات کے سناٹے میں کس نے فون کیا ہے مجھ کو، جانے کس کا فون آیا ہے، فون اٹھا کر یوں لگتا ہے اس جانب کوئی گمسم گمسم اکھڑا اکھڑا دھیرے دھیرے کانپ رہا ہے، مہکی ہوئی ایک خاموشی ہے، گھپ خاموشی، لیکن اس خاموشی میں بھی گونج رہے ہیں ٹھنڈی سانسیں، بارش، آنسو۔ خاموشی سے تھک کر اس نے سانس لیا تو چوڑی کھنکی، اف یہ کھن کھن ایک لمحے میں سارے بدن میں پھیل گئی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن اتنے برسوں بعد۔ کچھ دیر تک وہ مجھے اپنی خاموشی سناتی رہی اور پھر خود ہی فون بند کر گئی۔ نہ جانے اس نے مجھے کیوں فون کیا تھا، اب وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے، کیوں بار بار فون کر کے مجھے اپنی یادوں میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے، جبکہ میں اسے بھولنا چاہتا ہوں، اس کی یادوں کو دل سے کھرچ کر مٹا دینا چاہتا ہوں، اسے ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتا ہوں۔ میں آنکھوں پر بازو رکھے کچھ دیر تک سبین کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر مجھے اس گہرے درد میں بھی نیند نے آ لیا۔ اٹھو جواد اٹھو، جلدی کرو، سبین ہسپتال میں ہے۔ ابا کی گھبرائی ہوئی آواز نے میری خوابیدہ سماعتوں تک رسائی حاصل کی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، نیند جیسے ایک ہی لمحے میں غائب ہو گئی۔ ابا نے خبر ہی ایسی سنائی تھی کہ دل دھڑک دھڑک کر قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا جی؟ میں گھبرائے ہوئے انداز میں بیڈ سے اترنے لگا۔
کیا ہوا اسے؟ ابھی رات ہی تو میری اس سے بات ہوئی ہے۔ روانی میں بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ کیا تمہاری بات ہوئی تھی اس سے رات کو؟ ابا نے حیرانی سے مجھ سے پوچھا۔ مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے ابا جی کے سامنے گزشتہ رات آنے والی سبین کی خاموش کال کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں وہ بس سبین کو ہوا کیا ہے؟ میں صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات ٹال گیا۔ ہاں وہ احتشام کا فون آیا تھا صبح فجر کے وقت۔ اس نے بتایا کہ رات 1-1:30 بجے سبین کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں گیا تو موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ بے سدھ پڑی تھی بیڈ پر۔ ابا نے بتایا تو حیرت کا ایک شدید جھٹکا مجھے ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ کر گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب سبین نے مجھے کال کی تھی۔ تو کیا وہ اپنی طبیعت کی خرابی سے متعلق مجھے بتانا چاہ رہی تھی؟ میں سوچنے لگا۔ نہیں، میں تو اس سے اتنی دور بیٹھا تھا، بھلا وہ مجھے کیوں کال کرے گی، اور وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ہسپتال لے جاؤ۔ میں نے سر جھٹک کر اپنے اس خیال کی نفی کی۔ صورتحال ایسی تھی کہ اس بارے میں زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اماں اور ابا دونوں کو تیار ہونے کا کہا اور خود بھی جلدی سے تیار ہونے لگا۔ دن کے 2 بج رہے تھے جب ہم اوکاڑا کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں پہنچے۔ عفت خالہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ بیٹی کے غم میں نڈھال نظر آ رہی تھیں، جبکہ خالو نے مرد ہونے کا بھرم رکھتے ہوئے خود کو سنبھالا ہوا تھا اور ڈاکٹروں کے پیچھے خوار بھی وہی ہو رہے تھے۔ سبین انتہائی نگہداشت میں تھی اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہوا کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس کے اس طرح بیمار ہونے کی خبر کم از کم میں نے تو نہیں سنی تھی۔ پھر اچانک اسے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس حال کو آ پہنچی تھی کہ اب اس کی ہنستی مسکراتی زندگی بھی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں، ہمیں سمجھنا بھی کسی پہیلی سے کم نہیں ہوتا۔ ہم اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل کسی راز، کسی اسرار سے کم نہیں ہوتا۔ سبین ہماری زندگیوں سے ہاتھ کی ریت کی طرح پھسل گئی تھی۔ ہاں، سبین مر گئی تھی، ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، ہمیشہ کے لیے، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ ہمیں نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ اسے ایسی کون سی بیماری تھی جو بالآخر اس کی جان لے کر ٹلی تھی، اور نہ ہی ڈاکٹر سمجھ پائے تھے کہ ان کی یہ نوجوان مریضہ کیسے چند ہی لمحوں میں زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کاش یہ لمحے ہماری زیست میں نہ ہی آئے ہوتے تو بہتر تھا، مگر ہم انسان نہیں جانتے کہ یہی لمحے تقدیر کہلاتے ہیں۔ انہی چند لمحوں پر تو مقدر کا سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ انہی کچھ لمحوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو انسان بہت سکھی رہتا۔ انہی چند لمحوں کو رب نے ہمارے آنسو سونپ رکھے ہوتے ہیں۔ یہی 2-4 پل ہمیں ساری عمر انگلیوں پر کسی کٹ پتلی کی طرح نچاتے ہیں اور ہم ساری عمر ناچتے رہتے ہیں۔ یہ 2-4 دن بعد کی بات ہے۔ سبین کا غم کم تو نہیں ہوا تھا، تاہم دل میں اس کا کچھ حصہ دب ضرور گیا تھا۔ اب بھی اس معصوم سی لڑکی کی ناگہانی موت پر آنسو چھلکتے ضرور تھے، لیکن اب ان کے چھلکنے میں وقفہ آ گیا تھا۔ اب دل کچھ دیر کے لیے تقدیر کے نام پر مطمئن ہو جاتا تھا۔ وردہ بھی سبین کی موت کی خبر سن کر آ گئی تھی اور اب ہم سب واپس لاہور جانے کی تیاریوں میں تھے۔ اماں ہمارے ساتھ نہیں آ رہی تھی، ان کا ارادہ عفت خالہ کے پاس مزید کچھ دن رکنے کا تھا۔ وہ بہن کو غم کی اس مشکل گھڑی میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھیں۔ البتہ ابا میرے ساتھ چل رہے تھے اور میرا ارادہ انہیں اپنے ساتھ لاہور میں چند دن ٹھہرانے کا تھا۔ میں احتشام خالو سے الوداعی ملاقات کرنے گیا تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے خالو، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میرے پوچھنے پر خالو ایک سرد آہ بھر کر رہ گئے۔ اگر کہنا بھی ہے تو اب اس کا کیا فائدہ؟ انہوں نے ایک بار پھر مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ آپ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں خالو؟ جو کہنا ہے کھل کر کہیے۔ کیا تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ ایک لاچار باپ کے دکھڑے سن سکو؟ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگا جیسے خالو نے مجھ پر طنز کیا ہو۔ خالو آپ بتائیں پلیز، کیا بات ہے؟ میں نے کسی قدر بیزاری سے کہا۔ یہی تو سوچ رہا ہوں کہ تم سے یہ سب کہنا بھی چاہیے یا نہیں۔ خالو نے ایک بار پھر ڈرامائی انداز اختیار کیا۔ ایسی کیا بات ہے خالو جسے کہنے کے لیے آپ کو اتنے تکلفات، اتنی سوچ بچار سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ میں صحیح معنوں میں جھنجھلا سا گیا تھا۔ خالو تھے کہ کچھ بتا کر ہی نہیں دے رہے تھے اور میری بیزاری عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ سبین تم سے محبت کرتی تھی، خالو نے ایک دم ہی جیسے میرے سر پر بم پھوڑا۔ جی؟ میرے منہ سے یک لفظی حیرت ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خالو؟ مجھے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ خالو مجھ سے یہ بات کہہ چکے ہیں۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ ابھی تک اپنی بات پر قائم تھے۔ لیکن
میں جھجک کے باعث وہ نہ کہہ سکا جو کہنا چاہتا تھا، اور خالو شاید میری انکہی سمجھ گئے تھے۔ ہاں، تم نے اس سے اظہار محبت کیا تھا اور اس نے تمہیں انکار کر دیا تھا، خالو نے مجھے مزید حیران کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ شدید حیرانی نے مجھ سے بولنے کی قوت چھین لی تھی۔ میں جیسے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ خالو ہر آنے والے لمحے میں مجھے حیران کر رہے تھے۔ اس نے مجھے سب کچھ بتایا تھا، اور کس طرح روتے ہوئے بتایا تھا یہ بس میرا دل ہی جانتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی تھی تو اس نے میرا پروپوزل مسترد کیوں کیا؟ کیوں اس بری طرح مجھے ٹھکرا دیا کہ میں اس کی طرف پلٹنے کی کبھی ہمت نہیں کر سکا؟ اس وقت تو میری وردہ سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور نہ اس کی منگنی ہوئی تھی اس امریکی ڈاکٹر کے ساتھ۔ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں خالو کے سامنے اپنی الجھنوں کا اظہار کیا۔ اسی لیے تو اس نے انکار کیا تھا کہ تمہاری شادی وردہ سے ہو سکے، اور اس کی زندگی میں کوئی امریکی ڈاکٹر نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کسی کے ساتھ منگنی ہوئی تھی۔ خالو نے سرسراتے ہوئے لہجے میں ایک اور ششدر کر دینے والے راز سے پردہ اٹھایا۔ کیا کوئی امریکی ڈاکٹر نہیں تھا جو آپ کے کسی دوست کا بیٹا تھا؟ میری الجھن سلجھنے کی بجائے مزید بڑھ گئی۔ یہ سارا جھوٹ سبین نے تمہیں خود سے بدظن کرنے کے لیے بولا تھا تاکہ تم اس کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو اور وردہ سے شادی کر لو جو تمہیں پاگل پن کی حد تک چاہتی تھی، اور جس نے تمہیں پانے کے لیے سبین کے سامنے جھولی پھیلا دی اور میری بچی انکار نہیں کر سکی۔ اپنی بات کے اختتام پر خالو کی آواز رند گئی اور وہ سر جھکا کر رونے لگ پڑے۔ میں تو خود سکتے کی کیفیت میں تھا، انہیں کیا تسلی دیتا؟ میری تو اپنی حیرت جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ان کے آنسو کیا پہنچتا؟ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے معلوم تک نہ ہو سکا۔ میں شدید دکھ کی کیفیت میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ مجھے اس لمحے وردہ پر شدید غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے دو پیار کرنے والے ایک دوسرے سے نہیں مل سکے تھے۔ وردہ بہت خود غرض ثابت ہوئی تھی جس نے اپنی خاطر دو محبت کرنے والوں کے جذبات سے کھیلا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے درمیان آئی تھی اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا تھا۔ میں شدید غصے کو ضبط کرتا ہوا خالو کے پاس سے خاموشی سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ وردہ اور ابا گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ میں خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارے راستے میں خاموش رہا۔ بات کرتا بھی تو کیا کرتا اور کس سے کرتا؟ جن سے بات کرنی تھی انہوں نے ہی مجھے کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، مجھے غم کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا تھا۔ میری گہری خاموشی وردہ کے لیے میرے غصے کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میرے ساتھ پیسنجر سیٹ پر ابا بیٹھے تھے جبکہ وردہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کیا بات جواد، تم کچھ خاموش خاموش سے ہو؟ ابا نے شاید میری غیر معمولی خاموشی بھانپ لی تھی، اسی لیے پوچھ بیٹھے۔ کچھ نہیں ابا، بس ایسے ہی، میں نے بات ٹالنا چاہی۔ ایسے ہی تو کچھ نہیں ہوتا، ضرور کوئی بات ہے جو تم ہمیں نہیں بتانا چاہتے، ابا نے مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جواد، آپ اس قدر خاموش کبھی نہیں رہے، ضرور آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں۔ وردہ سے بھی اس معاملے میں خاموش نہیں رہا گیا اور بول پڑی۔ جب دیکھ رہی ہو کہ پریشان ہوں تو پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے لہجے کی تلخی کو نہیں چھپا پایا۔ وردہ کے ساتھ ساتھ ابا نے بھی مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھا، تاہم پھر دونوں ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور پھر پورے راستے نہیں بولے۔ گھر پہنچ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ وردہ ابا کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ اس نے مجھ سے بھی چائے کے بارے میں پوچھا تھا لیکن میں نے اسے درستی سے منع کر دیا تھا۔ میں بیڈ پر بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا۔ رہ رہ کر میرے کانوں میں خالو کے سبین کے حوالے سے انکشافات گونج رہے تھے۔ سبین مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں اس کی موت تک انجان رہا، اور شاید ساری عمر انجان ہی رہتا اگر وہ نہ مرتی۔ ہاں، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے سبین کو مرنا پڑا تھا۔ مجھے اپنے قریب وردہ کے وجود کی خوشبو کا احساس ہوا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بہت محبت سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے جواد، کیوں پریشان ہے؟ اپنی وردہ کو بھی نہیں بتائیں گے؟ اس نے میری پیشانی پر بوسہ ضبط کیا۔ ضبط کی کوشش کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں، مجھے انہی سے جنگ کا سامنا تھا جو مجھ سے محبت کرتے تھے اور جن سے میں محبت کرتا تھا۔ عجیب دو راہے پر لا کھڑا کیا تھا زندگی نے مجھے، اور پھر میرا ضبط ایک دم جواب دے گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے وردہ کو بھی بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کر دیا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ بتاؤ کیوں کیا؟ میں نے اس نازک سی جان کو تقریباً جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے سکتے کی حالت میں مجھے یکٹک دیکھنے لگی۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے جواد؟ وہ ڈری سہمی سی بمشکل بولی۔ جھوٹ بولا ہے تم نے، دھوکہ دیا ہے مجھے، میری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے تم نے۔ میں پھٹ ہی تو پڑا
आंसू मुसलसल मेरी आंखों से गिर रहे थे और ये आंसू बेएतबारी के थे। कैसा झूठ, कौन सा धोखा? वर्दा अभी तक हैरान थी। वो शायद समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने सबीन से अपनी मोहब्बत की भीख मांगी है, उसके सामने हाथ फैलाया है और उसे मजबूर किया है कि वो मुझसे दूर चली जाए। मेरे मुंह से लफ्ज़ नहीं, आग निकल रही थी और मेरा पूरा जिस्म गुस्से की उस आग की हिद्दत में जल रहा था। वर्दा गैर यकीनी की हालत में बगैर पलकें झपकाए मुझे देखे चली जा रही थी। वो शायद सोच रही थी कि मुझे इन बातों का कैसे पता चला। वो नहीं जानती थी कि बातें छुपी नहीं रहती, एक न एक दिन सामने आकर ही रहती हैं, और जब सामने आती हैं तो फिर बहुत से भरम टूट जाते हैं, बहुत से ताल्लुक अपनी मौत आप मर जाते हैं और बहुत से रिश्ते अंजाम को पहुंच जाते हैं। और अब तुम मुझे बताओगी एक एक बात मुकम्मल तौर पर। मैंने लहजे से चिंगारियां छोड़ते हुए उसे झंझोड़ा। आंसू उसकी आंखों से भी लगातार बहने लगे थे। जवाद, प्लीज़ मेरा यकीन करें, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं बस किसी तरीके से आपकी मोहब्बत आपको हासिल करना चाहती थी और मेरा कोई मकसद नहीं था। वो मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, तुम्हारा जो भी मकसद था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, छुपाया मुझसे। मैं किसी तौर उसे बख्शने को तैयार नहीं था। मैं उसके मुंह से हर सच सुनना चाहता था। मैं बताती हूँ आपको, आप मुझे छोड़ें तो सही। उसने जैसे इल्तिजा की। बिलाखिर मुझे उस पर तरस आया और मैंने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। वो अपने बाजू सहलाती बेड पर बैठ गई। जवाब, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी गलत इरादे से नहीं किया। हाँ, आपको पाने के लिए मेरा तरीका ज़रूर गलत था, मगर मेरी नीयत बुरी नहीं थी। उसके आंसू किसी आबशार की तरह मुसलसल बह रहे थे और मुझे उस वक्त जैसे उन आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी। एहसास था तो बस इतना कि मेरी सबीन मुझसे दूर हुई है, और उस लड़की की वजह से हुई जो इस वक्त मेरी बीवी के रूप में मेरे सामने बैठी थी। वरदा नीयत और किस तरह अच्छी हो सकती है जब आपके पेश नज़र सिर्फ आपकी गर्ज हो, बाकी सारे इंसान उनके जज्बात एहसासात पसे पुश्त डाल दें। मैंने नहायत कर्ब से कहा। उस वक्त मैं किसी को अपना दिल चीर कर नहीं दिखा सकता था कि मैं किस अजियत से गुजर रहा था। मेरे दिल पर एक पहाड़ जैसे गम का बोझ था और बदकिस्मती से ये मुझे अकेले ही उठाना था। ज़िंदगी के सफ़र के साथ ही जब आपसे दगा कर जाएं तो फिर उस सफ़र में भले ही वो आपके साथ हों, लेकिन उनका वजूद उस साए से ज़्यादा वक़्त नहीं रखता जो आपके साथ साथ तो होता है, लेकिन उसके होने ना होने से आपकी ज़िंदगी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसी दिन जान गई थी कि सबीन आप में दिलचस्पी रखती है जब मैं उससे पहली दफ़ा आपके घर मिलने गई थी। वर्दा ने आहिस्ता से कहना शुरू किया। उसका सर यूं झुका हुआ था जैसे कोई मुजरिम कमरा अदालत में अपने किसी संगीन जुर्म का एतराफ़ कर रहा हो। वो मज़ीद गोया हुई। मेरे दिमाग में ख़तरे की घंटी बजने लगी। मैं किसी सूरत आपको नहीं खोना चाहती थी। मैं आपको किसी और का होने नहीं दे सकती थी, लिहाजा मैंने उससे दोस्ती बढ़ाई और उसे एतमाद में लेकर उसे बता दिया कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वर्दा ने शर्मिंदा से अंदाज में नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा। मेरी पूरी तवज्जो उसी जानिब थी। मेरे चेहरे पर वर्दा के लिए बिल्कुल भी नरमी के तासुरात नहीं थे। मैं उसके हर एतराफ़ के साथ उसके लिए मज़ीद गुस्सा अपने अंदर बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था, और फिर यह गुस्सा इस एक जुमले की सूरत में बाहर निकला। तुम जा सकती हो वर्दा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने दिल और चेहरे को पत्थर करते हुए सख्त और ठोस लहजे में कहा तो आंसू बहाती वर्दा ने तड़प कर मुझे देखा। ये आप क्या कह रहे हैं जवाद? उसे जैसे मेरे कहे इस जुमले पर यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ बेयकीनी भी थी। बाज़ औक़ात हमें ज़िंदगी में अपने प्यारों का ऐसा रवैया भी सहना पड़ जाता है जिसकी हमें उनसे बिल्कुल भी तवक्को नहीं होती। यह रवैया हमारे दिलों पर ऐसी कारी ज़रबें लगाता है कि रोने के लिए हमारे पास आंसू भी नहीं बचते। हैरत ही इतनी शदीद होती है कि आंखें एक मुस्तकिल सकते की कैफियत का शिकार हो जाती हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ वर्दा, तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी तो मेरा गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता चला जाएगा, और मुझे डर है कि इस गुस्से में मैं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठूं। लिहाजा बेहतर यही है कि तुम चली जाओ। मैं मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने अटल लहजे में कहते हुए रुख फेर लिया। वर्दा ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया और शायद अब किसी और सवाल की गुंजाइश भी नहीं रही थी। कुछ फैसले इतने अटल होते हैं कि चाहते हुए इंसान खुद भी तब्दील नहीं कर सकता। दरवाजे की जानिब जाती हुई वर्दा की सिसकियां मुझे सुनाई दे रही थीं, और ये सिसकियां किसी निश्तर की तरह मेरे दिल पर चिरके लगा रही थीं। यकीनन उसकी मोहब्बत भी हर शक व शुबा से बालातर थी। उसमें खलूस भी था और एतबार भी, मगर अब मेरे दिल में वर्दा की मोहब्बत के हवाले से बाल आ चुका था। वो एक ऐसे जुर्म का इर्तिकाब कर बैठी थी जो मेरे नज़दीक नाकाबिले माफ़ी था। मैंने उसे नहीं रोका और रोकना भी नहीं चाहता था।
میں کچھ دن اکیلے میں سبین کے غم کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا جو میری خاموش محبت کو اپنے سینے میں دبائے من و مٹی تلے جا سوئی تھی۔ مجھے اس احساس جرم کے ساتھ اکیلا چھوڑ گئی تھی کہ میں نے اس کا انکار سننے کے بعد دوبارہ اس کے دل کے دروازے پر دستک کیوں نہیں دی تھی جو میری ہی آہٹ کا منتظر تھا، میرے ہی قدموں کی راہ تک رہا تھا۔ ابا کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ میرے اور وردہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے اس کے والدین کے گھر بھیج دیا ہے تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی تم دونوں کے درمیان جو بیڈ روم کے اندر تک نہیں رہ سکتی تھی اور جس کے لیے وردہ کو اس کے میکے بھیجنا پڑا تمہیں؟ ابا کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو ابا کے بات کس حد تک جا پہنچی ہے؟ میں دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے تھکے تھکے سے انداز میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ آپ نہیں سمجھیں گے ابا، میں ابا سے بس اتنا ہی کہہ سکا۔ وہی تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھاؤ، آخر ایسا کیا ہوا جو ایک دم سے تم دونوں کے درمیان علیحدگی کا باعث بن رہا ہے؟ ابا جھنجھلا سے گئے تھے۔ ابا میں ابھی اس موضوع پر بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں نے کہا اور ابا کے پاس سے اٹھ آیا۔ شاہ میر پچھلے ہفتے وطن واپس آ چکا تھا اور یہاں اس نے ایک نیا بزنس شروع کر رکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا یہ نیا بزنس کب تک چلنے والا تھا، تاہم ان دنوں وہ اس بزنس کے حوالے سے کافی سنجیدہ تھا اور اس پر کام بھی کر رہا تھا۔ میرا رخ اس کے آفس کی جانب تھا، اسے معلوم تھا کہ میں آج کل کن ذہنی اور جذباتی مسائل سے گزر رہا ہوں۔ ہم محبت کرنے والوں کے ذہنی مسائل تو ہوتے ہی ہیں، ساتھ جذباتی مسائل بھی ہوتے ہیں اور یہ زیادہ گمبھیر ہوتے ہیں، یہ زیادہ حل طلب ہوتے ہیں اور ان پر زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے سبین کی موت کا بہت افسوس ہوا یار۔ کیسی حیرانی کی بات ہے کہ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی اچانک ہی موت کے منہ میں چلی گئی۔ شاہ میر جب سے کینیڈا سے آیا تھا ہماری بالمشافہ ملاقات آج ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے میری شاہ میر سے فون پر بات ہو چکی تھی۔ کچھ مصروفیات کے باعث میں ابھی تک اس سے ملنے نہیں آ سکا تھا اور میں اسے سبین کے انتقال کے بارے میں بھی بتا چکا تھا۔ اب ہم ملے تھے تو وہ تعزیت کر رہا تھا، وہ میری سبین سے جذباتی وابستگی سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اسے سبین کی موت کا دکھ تھا اور یہ دکھ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا۔ ہاں بس یار، اللہ کی مرضی کے سامنے ہم انسان کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یار تو بتا رہا تھا کہ سبین نے اس رات تجھے کال کی تھی مگر بولی کچھ نہیں تھی۔ شاہ میر نے کچھ اس انداز میں کہا جیسے اس معاملے کی اسے سمجھ نہ آ رہی ہو۔ ہاں وہی تو میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں کہ آخر اس نے اس دن مجھے کال کیوں کی تھی، اور چلو اگر کی بھی تھی تو بولی کیوں نہیں تھی؟ میں نے اسی تھکے تھکے سے انداز میں اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے اظہار محبت کرنا چاہ رہی ہو، شاہ میر نے قیاس ظاہر کیا۔ ڈوبتی سانسوں کے ساتھ کون کسی سے اظہار محبت کرتا ہے یار؟ میں نے شاہ میر کے مفروضے کو نظر انداز کرنا چاہا۔ میرے دوست، کچھ محبتوں کی سمجھ ہی تب آتی ہے جب انسان کی سانسیں ٹوٹ رہی ہوں، دم اکھڑ رہا ہو، تب جا کر انکشاف ہوتا ہے کہ جس شخص کو ہم تعمر معمولی سمجھتے رہے دراصل وہ کس قدر غیر معمولی تھا، اور اس کی ہمارے آس پاس موجودگی ہماری بے ربط سانسوں کے لیے کتنی ضروری تھی۔ شاہ میر کے اندر کا فلسفی آج پھر انگڑائی لے کر جاگ چکا تھا اور وہ آج پھر محبت کا فلسفہ اپنے مخصوص انداز میں بیان کر رہا تھا، حالانکہ خود شاہ میر کا محبت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس نے کبھی محبت کی تھی اور نہ ہی وہ اس پر یقین رکھتا تھا، مگر پھر بھی جب محبت پر بات کرتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے وہ محبت کے سبجیکٹ پر مکمل اتھارٹی ہو اور اس نے 6-7 زوردار قسم کے عشق گھول کر پی رکھے ہوں۔ یار میں نے وردہ سے شادی کر تو لی، چاہے جن حالات میں بھی کی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ شادی کر کے میں نے غلطی کی ہے، میں نے ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ شاہ میر نے فوراً سوال داغا۔ یہ تو مجھے خود بھی نہیں معلوم، لیکن میں نے کچھ دیر توقف اختیار کیا۔ لیکن کیا؟ شاہ میر سے صبر نہ ہو سکا۔ لیکن یار مجھے لگتا ہے کہ اس شادی سے کہیں کچھ غلط ہوا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو، شاہ میر نے کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر میں نے اسے سبین کی محبت اور وردہ کی کارگزاری سب کچھ کھول کر اسے بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے ایک طویل سانس اندر کھینچی اور سوچتے ہوئے بولا، تمہارا مسئلہ تو بہت گمبھیر ہے۔ ہاں یہی تو سمجھ نہیں آ رہی، میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مگر اس میں بھابھی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس نے وردہ کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ شادی کے بعد وہ وردہ کو میری نسبت سے بھابھی کہنے لگا تھا۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ اس کا قصور نہیں؟ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔
حالانکہ میری پوری زندگی اس نے برباد کر کے رکھ دی۔ میری سبین کو مجھ سے چھین لیا، خود زبردستی میری زندگی میں گھس آئی، اور تم کہتے ہو کہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ حیرت اور دکھ میرے ایک ایک لفظ سے جھلک رہا تھا۔ بس میرے آنسو نہیں چھلکے تھے، ورنہ میرے رونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ میرے خیال میں بھابھی نے کچھ ایسا غلط بھی نہیں کیا۔ اس نے ایک بار پھر وردہ کی سائیڈ لی۔ اس کے لہجے میں وردہ کے لیے وہی احترام در آیا تھا جو اکثر وردہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لہجے میں شامل ہو جاتا تھا۔ کیا مطلب غلط نہیں کیا؟ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ یہی جو تم بتا رہے ہو کہ بھابھی نے تمہیں پانے کے لیے سبین کو مجبور کیا۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ ہاں تو کیا یہ تمہارے نزدیک غلط نہیں ہے؟ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ غلط تب ہوتا جب بھابھی تمہیں پانے کے لیے جھوٹ بولتی، کسی کو دھوکہ دیتی۔ شاہ میر نے ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے جیسے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے سبین کو یہ سچ ہی بتایا تھا نا کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہیں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ تم خود ہی بتاؤ۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے مجھ سے مستفسر ہوا۔ اس نے میرے اور سبین کے ملنے کے درمیان رکاوٹ تو ڈالی ہے نا؟ میں نے ابھی تک اپنے موقف پر قائم تھا۔ میں کسی صورت وردہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ مجھے اس معاملے میں کہیں سے بھی معصوم نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے اس کی معصومیت کے در پردہ اس کی چالاکی دکھائی دیتی تھی۔ یار، محبت کرنا اور اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا ہر ایک کا حق ہے۔ تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ شاہ میر جیسے مجھے سمجھاتے سمجھاتے اکتا چکا تھا۔ لیکن کسی کی محبت میں نقب زنی کرنے کا حق اسے کس نے دیا تھا؟ میں تلخ سا ہو گیا تھا، اور یہ تلخی میرے الفاظ سے بھی ٹپک رہی تھی۔ دیکھو جواد، میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا، اور میں اب بھی تمہیں یہی کہوں گا کہ اس محبت جس نے تمہیں درد کے سوا کچھ نہیں دیا، اس کے لیے اپنی خوبصورت شادی شدہ زندگی کو برباد مت کرو۔ جاؤ اور بھابھی کو گھر واپس لے آؤ۔ شاہ میر نے اپنی طرف سے مجھے ایک مخلصانہ مشورہ دیا تھا، تاہم اس پر عمل کرنے کا میرا فی الوقت کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وردہ کے لیے میرے غصے میں ابھی کوئی کمی نہیں آئی تھی، اور میں اسے اتنی جلدی معاف نہیں کر سکتا تھا، اور شاید جب تک سبین کی موت کا زخم تازہ رہے گا، میں تب تک وردہ کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ہر جانب ایک عجیب بے سکونی سی چھائی ہوئی تھی۔ میرا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ آفس جاتا تو وہاں انسانوں کی بھیڑ میں بھی خود کو تنہا اور اکیلا پاتا، اور گھر آتا تو خاموش سے در و دیوار مجھے کاٹنے کو دوڑتے۔ ابا مجھ سے الگ ناراض تھے۔ ان کے خیال میں نے وردہ کو اس کے والدین کے گھر بھیج کر غلط کیا ہے، اور یہ کہ ہمارے درمیان جو بھی جھگڑا یا مسئلہ تھا، وہ ہمیں گھر کی چار دیواری کے اندر ہی سلجھانا چاہیے تھا۔ مسجد میں ایک دو دفعہ فاروقی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ کافی بجھے بجھے سے دکھائی دیے۔ ظاہر ہے جب شادی شدہ بیٹی گھر آ کر بیٹھ جائے تو کوئی بھی باپ خوش کیسے رہ سکتا ہے۔ فاروقی صاحب نے بظاہر تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، تاہم ان کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے وردہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ کل شام ابا بھی فاروقی صاحب کے ہاں گئے تھے، اور کافی دیر تک ان دونوں کے درمیان بند کمرے میں گفتگو ہوتی رہی تھی، جو ظاہر ہے میرے اور وردہ سے متعلق ہی رہی ہوگی۔ وردہ کی مجھے کالز پر کالز آ رہی تھی، مگر میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ میں فی الحال اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے کئی میسیجز بھی موصول ہوئے تھے جس میں اس نے معافی مانگی تھی اور مجھ سے فون اٹھانے کی التجا کی تھی۔ میں کچھ شرمندہ بھی ہوا کہ میرا مقصد اس سے معافیاں منگوانا نہیں تھا۔ وہ بہرحال میری بیوی تھی، اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس سے میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں بس اس سے ناراض تھا، اور فی الحال ناراض ہی رہنا چاہتا تھا۔ جب جب یہ احساس ہوتا تھا کہ سبین بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، میرا سینہ دکھ کے دھوئیں سے بھر جاتا تھا۔ وہ 2 سال میرے گھر، میرے آس پاس رہی تھی، اور میں اس کا دل کا حال تک نہ جان سکا۔ کاش میں نے ایک بار تو اس کے دل میں جھانک کر دیکھ لیا ہوتا۔ کاش، میں نے گہرے کرب سے سوچا۔ ان دنوں میں سگریٹ نوشی بھی تسلسل سے کرنے لگا تھا۔ ہاں، میرا دل چاہتا تھا کہ میں خود کو جلائے رکھوں، دھوئیں سے، سگریٹ سے اور سبین کی یادوں سے۔ وردہ کی کال آئی تو اس بار میں نے اٹھا لی۔ پلیز جواد، فون بند مت کیجیے گا۔ جیسے ہی میں نے کال اوکے کر کے فون کان سے لگایا، وردہ کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ اس کے لہجے میں ایک التجا سی تھی۔ میں نے لمبی سانس کھینچی۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے جیسے وردہ پر احسان کرتے ہوئے کہا۔ جواد، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی کہ شاید مجھے خود بھی اس محبت کا اندازہ نہیں۔ وردہ کے آنسوؤں سے بھیگے الفاظ نے میرے پتھر دل پر پہلی کاری ضرب لگائی۔ جانتا ہوں، کوئی نئی بات بتاؤ، میں نے خشک اور سرد لہجے میں کہا۔ میں جانتا تھا وہ سچ کہہ رہی ہے، مگر میں اسے اس کے جرم کی ابھی کچھ اور سزا دینا چاہتا تھا۔ جانتے ہیں تو پھر کیوں مجھے جدائی کی سلیب پر لٹکایا ہوا ہے؟
مجھے اس جرم کی معافی دے دیں جو جانے انجانے میں آپ کو حاصل کرنے کی کوشش میں مجھ سے سرزد ہو گیا۔ اس کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز میرے دل کے بند کیواڑوں پر دستک دے رہی تھی، اور جس کی طرف سے میں نے جان بوجھ کر کان بند کیے ہوئے تھے۔ ہاں، میں اس آواز کو نہیں سننا چاہتا تھا جو مجھے دل کا بند دروازہ کھولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جانے والی جا چکی ہے، وہ مزید بولی۔ مانا کہ وہ آپ سے محبت کرتی تھی اور آپ بھی اس سے محبت کرتے تھے، مگر مر جانے والوں کے ساتھ زندہ لوگ اور ان لوگوں سے جڑا تعلق نہیں مرتا، اور اس تعلق کو خوشی یا پھر مجبوری میں بہر صورت نبھانا ہی پڑتا ہے۔ ہاں جواد، واپس زندگی کی طرف لوٹنا ہی پڑتا ہے۔ حادثے بھی تو زندگی میں ہوتے ہی ہیں جواد، اور انسان ان حادثوں کو بھی توأن کرہن قبول کر ہی لیتا ہے۔ آپ بھی مجھے زندگی کے کسی حادثے کی طرح ہی قبول کر لیں، بے شک مجھے اپنے دل میں جگہ نہ دیں، اپنے پیروں میں ہی دے دیں۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی اور فون بند کر گئی۔ میں نے ایک بار پھر ایک طویل سانس لی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ٹیرس تک آیا۔ باہر شام ڈھل رہی تھی اور میرے اندر غم کے تاریک سائے پھیل رہے تھے۔ وردہ سامنے ہی اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی، اس کا آنسوؤں سے دھلے چہرے پر جیسے خزاں چھائی ہوئی تھی۔ وہ 2 ہی دن میں ہلدی کی طرح زرد ہو گئی تھی۔ یقیناً میری جدائی نے ہی اس کا یہ حال کر دیا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں ملی۔ وہ کچھ دیر مجھے خاموش اور اداس نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر کھڑکی کا پردہ برابر کرتے ہوئے میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہاں، مر جانے والوں کے ساتھ زندہ لوگ اور ان سے جڑے تعلق نہیں مرتے، میں نے سوچا، اور وردہ کو اپنے گھر اور اپنی زندگی میں لانے کے لیے فاروقی صاحب کے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آنکھیں بند کرنے سے آنسو تھم نہیں جاتے، ذرا سا مسکرانے سے زخم چھپ نہیں جاتے۔ تم سے اتنا کہنا ہے، ٹوٹ تو چکے اب، پہلے جیسے نہیں رہے، بدل چکے ہو کافی تم، اب یہ کیوں درمیاں اناؤں کی خلیج ہے۔ لمحہ لمحہ بانٹتے تھے میں اور تم رنجشیں، کیا ملا ہمیں بتاؤ، زندگی کی دھوپ میں پایا اس قدر نہیں جس قدر ہے کھو دیا۔ خواب، آنسو، جانے جاں، وقت، پیار، شوخیاں، سب کچھ گنوا دیا، پاس رہ گئیں فقط حسرتیں حسرتیں۔ اس سے پہلے حسرتیں بن نہ جائیں روگ ہی، جو ہو چکا ہے بھول جاؤ، ایک بار لوٹ آؤ پھر سے میرے جیون میں، پھر سے میرے جیون میں۔ ختم شد جی۔ تو ڈیئر لسنرز، یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی، کوئی ایسی ہی شارٹ ناول جو کہ 2 سے 3 ایپیسوڈ پر مشتمل ہو۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔